آج بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے اندر کی اور کچھ پاکستان کے باہر کی۔ پاکستان کے اندر کیا ہوا، پاکستان کے باہر کیا ہوا۔ علی خامنئی صاحب کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس پر بھارت آگ بگولا ہو گیا۔ ان کا بیان کیا تھا، بھارت کو تکلیف کیا ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر کی کہ کل رحمت اللہ عالمین کانفرنس تھی، یہ پشاور میں تھی۔ وہاں پہ اس کانفرنس میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے وزراء اور کئی ہائی ڈگنیٹیز بھی موجود تھیں، جبکہ اسی کانفرنس میں افغانستان کا وفد بھی موجود تھا۔ کونسل جنرل شاکر اللہ تھے، ان کے ساتھی بھی تھے۔ تو اس موقع پر پہلے قومی ترانہ پڑھا گیا، قومی ترانہ سنایا گیا، لیکن اس پر یہ دونوں حضرات کھڑے نہیں ہوئے، احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کو یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی توہین کی ہے، تضحیق کی ہے، انہوں نے اس طرح سے آداب بجا نہیں لائے جو ان کا تقاضا تھا، ادب نہیں کیا۔ تو اس پر ان کی طرف سے ایک بیان آ گیا شاکر اللہ صاحب کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ساز کے ساتھ بجایا گیا ترانہ تھا، اس لیے ہم اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے، ہم کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی جو قومی ترانہ تھا اس میں بھی ساز ہوا کرتے تھے، وہ ساز ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ تو ان سازوں کی وجہ سے ہم نے کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ علی امین گنڈاپور تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے، وہ کس طرح سے کھڑے ہوئے، کس طرح سے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہی آداب ہے، یہی احترام ہے پاکستان کے قومی ترانے کا۔ اور جو بھی وہاں پہ غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں اس موقع پر جب قومی ترانہ سنایا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے۔ لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ چونکہ سازوں کے ساتھ تھا، اگر یہ سازوں کے ساتھ نہ ہوتا یا بچے پڑھ رہے ہوتے تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی طرف سے لیم ایکسکیوز ہے، ایسے ہی ان کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ حالانکہ ان کو کیا پتہ تھا کہ ابھی جو قومی ترانہ بجنے والا ہے اس میں ساز ہوں گے۔ تو جیسے ہی لوگ کھڑے ہوئے، ان کو قومی ترانے کا کہا گیا، ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جب ساز بجتا تو اس کے بعد ان کی مرضی تھی کہ کھڑے رہتے یا پھر بیٹھ جاتے۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ کہنا کہ چونکہ ساز تھے تو ان کو سازوں کا پتہ پہلے کیسے چل گیا، کیونکہ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، یہ تو اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قومی ترانہ بجا تو ساز اس کے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال اگر ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، باقی لوگوں نے آداب کے تحت کھڑے ہونا مناسب سمجھا، کھڑے ہو گئے، یہی مناسب نہیں بلکہ یہ لازم ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ بجے تو سننے والا ہر بندہ اٹینشن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی، خیر ہے نہیں کھڑے ہوئے، بس ٹھیک ہے، رات گئی بات گئی۔ ان کی طرف سے بہرحال ایکسکیوز دینے کی کوشش کی گئی ہے، جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو آپ ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان ہی سے چلتا کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایران کے روحانی پیشوا علی خامنئی صاحب کی طرف۔ ان کی طرف سے ایک بیان دیا گیا، انہوں نے یہ کہا اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہ جس طرح سے غزہ میں، جس طرح سے میانمار میں اور جس طرح سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، تو اس سے بے خبر رہنے والے اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلوا سکتے ہیں۔ اس پر بھارت کی طرف سے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بھارتی آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کہا گیا ہے تو کیسے کہا گیا ہے۔ باقاعدہ اس بیان کی مذمت کی گئی۔ میرا نہیں خیال کہ علی خامنئی صاحب کی طرف سے کچھ غلط کیا گیا ہے، کچھ غلط کہا گیا ہے۔ میانمار میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے وہاں پہ ذبح کیا گیا، اور فلسطین میں تو اخیر ہو گئی، حد ہو گئی۔ فلسطینیوں کو جس طرح سے 40-45 ہزار لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے 8, 9, 10 مہینوں میں، اتنا ظلم، اتنی سفاکیت، اتنی بربریت کبھی تاریخ نے دیکھی ہے؟ کہیں کبھی ہوئی ہوگی ہلاکو خان کے دور میں، چنگیز خان کے دور میں، لیکن موجودہ دور میں ایسا نہیں ہوا جیسا فلسطینیوں پر اسرائیل کی طرف سے ظلم، اور پھر بھارت میں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس پر علی خامنئی جیسا بہت بڑا لیڈر
کوئی ریمارکس بھی نہیں دے سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھارت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ان کو بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ایران کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات ہیں۔ چابہار بندرگاہ کا ٹھیکہ انہوں نے مزید 10 سال کے لیے لے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کا منصوبہ بھی انہی کی طرف سے، بھارت کی طرف سے جاری ہے۔ اور ایران پر امریکہ نے تیل کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت وہاں سے تیل بھی امپورٹ کرتا ہے، ایران ان کو تیل ایکسپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا بیان جو بالکل سچ ہے، بھارت میں انہوں نے بھارت کا خصوصی طور پر نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت غزہ اور میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مسلمان اس سے بے خبر ہے، لا تعلق ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ علی خامنئی نے اصل میں یہ پوسٹ کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے اگر ہم ان مصائب سے غافل ہیں جو ایک مسلمان میانمار، غزہ، ہندوستان یا کسی اور جگہ برداشت کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس بیان کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ ترجمہ نے کہا کہ اقلیتوں پر تبصرہ کرنے والے ممالک کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کوئی مشاہدہ کرنے سے پہلے اپنے ریکارڈ کو دیکھیں۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ ایران خود کیا کرتا ہے اور ہمیں کیا مشورہ دے رہا ہے۔ یہ بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا۔ ایران اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات عموماً بہتر رہے ہیں اور ابھی مئی میں دونوں نے ایرانی بندرگاہ چابہار کو ترقی دینے اور چلانے کے لیے 10 سال کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ رائٹر کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے حریف پاکستان میں کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کو سامان کی ترسیل کے لیے خلیج عمان کے ساتھ ساتھ ایران کے جنوبی مشرقی ساحل پر چابہار میں بندرگاہ تیار کر رہا ہے۔ اس تنازع کے باوجود سپریم لیڈر خامنئی ماضی میں بھی ہندوستانی مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو درپیش مظالم پر ہندوستان پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ ایک اور پوسٹ میں آیت اللہ خامنئی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام دشمنوں نے مسلم امہ کے طور پر ہماری مشترکہ شناخت کو ہمیشہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج غزہ اور فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے گا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ یہاں پہ بھارت کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن بھارت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ آخر پہ چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ یہ فیک نیوز ہے، غلط نیوز ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے ایسی خبریں، جھوٹی خبریں، غلط خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ 2 خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ الطاف حسین انتقال کر گئے، الطاف حسین وفات پا گئے۔ یہ کسی چھوٹے موٹے یوٹیوبر کی طرف سے نہیں، بلکہ خود کو بہت بڑی یوٹیوبر کہلانے والی زنیرہ ماہم کی طرف سے۔ یہ ان کا، یہ ذرا دیکھیے انہوں نے جو تھم نیل دیا ہے، تصویر کس کی لگائی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ الطاف حسین انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے تھم نیل میں یہی تاثر دیا ہے، تاثر نہیں دیا بلکہ یہ سامنے بالکل جو تصویر لگی ہوئی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ الطاف حسین MQM والے لندن میں جو موجود تھے وہ وفات پا گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہدایت کار ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے، بہت بڑے ہدایت کار، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ وہ 2 روز قبل انتقال کر گئے تھے، تو ان کے انتقال کو صرف نام کی مناسبت سے الطاف حسین صرف اس پر انہوں نے اپنا ویلا کر دیا کہ الطاف، ساری باتیں ان کے بارے میں کی ہیں، ہدایت کار کے بارے میں کی ہیں، لیکن تاثر یہ دیا گیا ہے کہ جیسے الطاف حسین جو لندن میں بیٹھے ہوئے MQM والے ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن ایسا تاثر دینا صرف اور صرف اس لیے اپنے ویوز کے لیے، میں نے سمجھتا ہوں۔ اور یہ خاتون کون ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے دور کو یہ سنہری دور کہتی ہیں، اور شہباز شریف سے بھی زیادہ ان کی پرفارمنس کو کہیں زیادہ وہ سراہتی ہیں کہ کیسا انہوں نے صوبہ پنجاب کو گزشتہ دنوں عید میلاد النبی کے موقع پر کس طرح سے انہوں نے عالی شان قسم کے انتظامات کیے، اور خوشبوؤں سے بقرہ عید پر، بڑی عید پر لاہور کو جس طرح سے دھویا گیا، گلاب ارگ کے ساتھ جس طرح سے دھویا گیا، اس کی بھی ایسی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ ویلاگ بنا دیا جس میں اس طرح کی باتیں باقی بھی اس ویلاگ میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن خصوصی طور پہ الطاف حسین کے بارے میں جو انہوں نے بات کی، بات یہ اس کی کر رہی ہیں لیکن تاثر اس کا دے رہی ہیں، جیسا کہ ان کے تھم نیل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسری خبر یہ بھی
سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، خصوصی طور پر 1 2 3 لوگوں کی طرف سے ٹک ٹاک بنا دیے گئے۔ ارشد ندیم کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے انتقال پر کس طرح سے ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی اہلیہ وہ رو رہی ہیں، وہ بین کر رہی ہیں، وہ کس طرح سے پریشان ہیں، کتنا زیادہ ان کو دکھ ہوا ہے، کتنا زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک فیک نیوز ہے۔ تو ایسی کتنی فیک نیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس پر کیا کوئی ایکشن لے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس پر کسی قسم کا ایکشن اگر لیا جاتا ہے تو پھر وہ سیاسی لوگ ایکشن لیتے ہیں یا ادارے ایکشن لیتے ہیں جن کے خلاف ایسی کوئی خبر آ جاتی ہے، ان کو پھر رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 3 خبریں آپ کے سامنے رکھیں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔